علامہ برکاتی صاحب کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے، علماء اہل سنت کا نعرہ لگانا چاہیے۔ کیا ویسے ہی دماغ خراب رہتا ہے، نعرہ اورہ لگا کے اور بھلا دیتے ہیں۔ ناظم اجلاس کو مارا ہے، آپ بیڑا غرق کر دیا اسٹیج میں۔ جتنا جھوٹ یہ بولتے ہیں شاید کوئی بولتا ہوگا۔ اللہ رحم فرما۔ ہمارے جلسوں کا مزاج ایسا خراب ہو گیا کہ برسرے عام منبر پہ جو باتیں، کوئی بھی شاعر آیا، کوئی بھی مقرر آ گیا تو مفتی ہو گیا، خطیب اعظم ہندوستان ہو گیا، سمجھ میں؟ اور اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ کتنے بڑے خطیب ہیں، تو یہ سامنے والے بھی سمجھتے ہیں کہ اناؤنسر صاحب یار یہ کیا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب تو سب پورا جلسے کا ٹھیکہ ہوتا ہوتا، اس میں اناؤنسر، نعت خواں، مولانا صاحب یہ لگے بجے رہتے ہیں۔ اس میں سبحان اللہ کہنے والے بھی رہتے ہیں، نعرہ لگانے والے بھی رہتے ہیں، لوگوں سے رابطہ کرنے والے بھی رہتے ہیں۔ وہ بمبئی میں قرآن خوانی کی ایک ٹیم رہتی ہے، قرآن خوانی کرانا ہو اتنا پیسہ، 4 پارہ کا اتنا پیسہ، 5 پارے کا، سب کام اب کمرشیل ہو۔ میں تو روز جلسے میرا دیکھتا ہوں یہی سے، یا اللہ، کبھی کبھی تو منع بھی کرنا پڑتا ہے، ارے اللہ کے بندے کیا کیا کہہ رہے ہیں، جو کہنا چاہتے ہیں مان لیجیے، مولانا صاحب آپ برا نہ مانیے۔ اگر کوئی مجھے نہیں جانتا ہے تو کیا ضرورت ہے میری تعریف کرنے کی؟ کہتے بھائی مولانا صاحب آ رہے ہیں، ابھی ہم نے تقریر نہیں سنا ہے، امید ہے کہ اچھی تقریر کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ ہمیں جان بھی نہیں رہے اور ایران کی کانپور جاج محل میں گیا ہوا ایسی، میں نے کہا چپ رہو یار، بلا ایک بات خالی صحیح تم نے کہا، استاد جامعہ اشرفیہ، اس کے علاوہ سب جھوٹ کہا، میں اس کا ذمہ دار بالکل نہیں، کہنا پڑا، نہیں تو ہم بھی شریک ہوں گے، سنتے رہے، بھولتے رہیں کہ او حضرت نے ہمارے لیے کیا کیا کہہ دیا۔ گفتگو کیا چل رہی؟ امام بخاری کی والدہ سے جب امام بخاری نے کہا ہاں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ نے ہرے رنگ کی چادر اوڑھ رکھی ہے، امام بخاری کی ماں نے جب سنا کہ میری دعا قبول ہو گئی تو سجدے میں گر گئی، اور سجدے میں جا کے کیا دعا کرتی ہے؟ دعا کرتی ہے، اے اللہ جب تو نے میری ایک دعا قبول کر لی تو ایک دعا اور قبول کر لے کہ میرے اس بیٹے کو اس روئے زمین پر اپنے رسول کی حدیث کا سب سے بڑا عالم دین بنا دے، سب سے بڑا محدث بنا دے۔ یہ ماں نے دعا کی تو امام بخاری کتنے بڑے محدث ہوئے، اس روئے زمین پر اتنا بڑا کوئی محدث۔ میں مانتا ہوں امام بخاری نے بہت محنت کی، شام گئے، یمن گئے، کوفہ گئے، بصرہ گئے، بغداد گئے، مکہ گئے، مدینہ گئے، بہت سارے شیوخ حدیث سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا، لیکن کیا ان کی تاریخ بغیر ان کی ماں کی قربانیوں کو ذکر کیے ہوئے مکمل ہو سکتا؟ بڑے بڑے امام لوگوں کو کس نے پیدا کیا؟ یہی ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں کیا، ان کی دعاؤں نے انہیں پیدا کیا، ان کے احتیاط نے پیدا کیا۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، کون ہے خواجہ غریب نواز؟ سلطان الہند ہے۔ آپ بس بھر بھر کے جاتے ہیں اجمیر شریف، کیوں جاتے ہیں؟ ہزاروں، بعض لوگوں نے لکھا لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام لایا۔ کون ہے؟ سنیں، حضرت خواجہ غریب نواز ایک دن اپنی والدہ کی خدمت میں ایک لمبے سفر سے واپس ہوئے، بہت خوش تھے۔ ماں نے کہا بیٹا حسن، نام حسن، بیٹا حسن بہت خوش ہو، کیا بات؟ کہا ماں میرے ہاتھ پہ آپ کی دعا سے آج بے شمار لوگوں نے توبہ کیا ہے، اللہ نے انہیں ہدایت دی، اس لیے میں بہت خوش ہوں۔ تو ماں کا جواب سنیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سنیں۔ ماں نے کہا بیٹا حسن
یہ تمہارا کمال نہیں ہے۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں ماں میرا کمال نہیں ہے، میں نے واعظ کیا، میں نے ان کو سمجھایا، میں نے ان کو اللہ کی معرفت کرائی، ٹائم دیا، وقت دیا، اللہ نے توبہ کی توفیق دی سمجھانے کی وجہ سے انہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں تمہارا کمال نہیں ہے، تو پھر مجھے سمجھائیں کہ کس کا کمال ہے، کس کا کمال ہے۔ تو میری مائیں سنیں، خواجہ صاحب کی ماں نے کہا بیٹا حسن تمہیں یاد نہیں، جب تم پیدا ہوئے اور مجھے تمہیں دودھ پلانا ہوا تو کبھی بھی بغیر وضو کے میں نے تمہیں دودھ نہیں پلایا، جب بھی دودھ پلانا چاہی تو سب سے پہلے میں نے وضو کیا، پھر تمہیں اپنے سینے سے لگایا، اور جب تم دودھ پینے لگے تو میرے دونوں ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھ گئے، میں نے عرض کیا اے مولا میرے بیٹے حسن کے سینے میں دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ ولایت کا نور بھی ڈالا۔ یہ اسی احتیاط کا نتیجہ ہے، یہ انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ بیٹا حسن اگر تم کسی سے کچھ کہہ دیتے ہو تو اللہ تمہاری زبان میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ تو بھول گئے؟ آپ مجھے بتائیں خواجہ غریب نواز کو خواجہ غریب نواز کس نے بنایا؟ بولیے، کیا ماں کی قربانیوں اور ان کے احتیاط کے بغیر خواجہ صاحب کی سیرت مکمل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، میں نے تو دو ایک مثالیں دی آپ کو، لیکن کسی بھی کامیاب شخص کی کامیابی میں اگر آپ غور کریں گے تو کسی نہ کسی خاتون کا ہاتھ ضرور نظر آئے گا۔ ہمارے سرکار جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا سے لوٹے، فرمایا خدیجہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ باحیات تھی، ارشاد فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ، ٹھنڈک لگ رہی، کمبل اڑا دیا گیا۔ آپ نے کہا خدیجہ میں نے غار حرا میں ایسی ایک شکل دیکھی ہے کہ مجھے تو اپنی جان کی فکر ہو گئی۔ اس وقت حضرت خدیجہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، کیوں آپ کیسا سوچ رہے ہیں، آپ کی جان کی فکر، واللہ لا یخزیک ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ کے محبوب آپ تو غریبوں، بیواؤں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، کما کما کے ناداروں کا خرچ پورا کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اپنے سر پہ ڈھوتے ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، حق کی راہ میں آنے والی پریشانیوں کا خندہ پیشانی سے استقبال کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایسا ہو، ہرگز نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ کون تھی یہ حوصلہ دینے والی ایک خاتون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کے ذکر کے بعد قرآن میں سب سے زیادہ کسی نبی کا ذکر ہے تو موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں جس سال پیدا ہونے والے تو فرعون کا زمانہ تھا، تو نجومیوں نے بتا دیا فرعون کو کہ اس سال ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا۔ فرعون نے کہا اچھا، پیدا نہیں ہونے دیں گے اس کو، پیدا ہو گیا تو اس کو قتل کروا دیں۔ حکم دیا اس سال جتنے بچے پیدا ہوں بنی اسرائیل کے سب کو قتل کر دو۔ ہزاروں بچوں کو فرعون نے قتل کروا دیا، لیکن اس کو پیدا ہونا تھا وہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈالا۔ ان کی ماں بڑی پریشان، یا اللہ کہیں لڑکا پیدا ہوا تو یہ بھی قتل ہو جائے گا، بڑی پریشان تھی ان کی والدہ۔ اللہ نے دل میں ڈالا سن لڑکا پیدا ہوگا، لیکن تمہیں کرنا کیا ہے، جب لڑکا پیدا ہو تو ایک لکڑی کی صندوق بنوا کے اس میں اپنے